ایک ہے شریعہ اور دوسرا ہے فقہ۔ شریعہ مین اٹ از اے باڈی آف اسلامک لا جو کہ ڈیرائیو ہوتی ہے قرآن شریف سے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی سینگز ہیں، ان کے جتنے بھی ایکشنز، کنسنسس کیا، اب یہ چیزیں جو ہے یہ انکلوڈڈ ہے شریعہ میں۔ اب وہ ڈیوائن کمانڈز ہے، وہ ڈیوائن انسٹرکشنز، تو ان کی جو پوری زندگی ہے، ان کے جو ایکشنز ہیں، ان کے جو سینگز ہے جسے ہم کہتے ہیں احادیث، تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، جب ہیومنز یعنی کہ جو مسلمان، وہ لوگ جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو کہ اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، جو کہ مفتیز ہوتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، تو جب وہ ان شریعہ کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ ایفرٹ کرتے ہیں اور ان شریعہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ قانون بناتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کمپریہنسولی، واضح طور پر، تو وہ فقہ کے ذریعے اس کو کافی واضح کیا گیا ہے۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو فقہ بنی تھی تو وہ اس کے متعلق بنی تھی۔ 4 سنی اسکولز آف اسلامک جورسپروڈنس سامنے آتے ہیں، اس میں سے ایک تھا مالکی، دوسرا تھا حنفی، تیسرا تھا شافعی اور چوتھا تھا حنبلی۔ زیادہ تر مسلمان سمجھتے ہیں یہ 4 ڈفرنٹ مذاہب ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر تو کیا یہ ڈفرنٹ قسم کے فرقے ہیں؟ نہیں، یہ فرقے بھی نہیں ہیں۔ ان کے جتنے بھی فاؤنڈرز تھے جنہوں نے ان سارے اسکولز کی بنیاد رکھی تھی، ان سارے اسکولوں کو انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا، تو اصل میں وہ اسلامک جورسٹ اسکالرز تھے، وہ ڈفرنٹ پیریڈز میں گزرے ہیں۔ ایک جو تھا وہ مدینہ اور مکہ میں تھا، جو دوسرا تھا تو وہ پھر بغداد میں تھا، تیسرا پھر جو تھا وہ افریقہ میں تھا، کسی اور ایریا میں تھا، تو ڈفرنٹ قسم کا وہاں پر ایک سسٹم تھا، کلچر تھا، لوگ تھے وہاں پر، ڈفرنٹ قسم کے مسائل پیش آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے اور ایک فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس میں پھر اپڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جب چیزوں میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ پیش کیا جاتا ہے اور پھر ایک کنسنسس ہوتی ہے، کولیکٹیولی ایک فتویٰ دیا جاتا ہے، اپڈیشن ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلامک شرعیہ لا کے مطابق گزارے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک آلموسٹ ہر مسلمان کی زندگی گزرتی ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک شرعیہ لا۔ آج کے ماڈرن دور میں جو اسلامک لا ہے، جسے ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں فقہ، اور خاص کر جو سنی 4 اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس ہے، جو کہ جسے ہم کہتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو اس کی اوریجن ہوتی ہے عباسط کے دور خلافت میں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس فقہ کی اوریجن کس طرح ہوتی ہے، اور خاص کر یہ جو 4 اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس ہے تو اس کی رائز کس طرح ہوتی ہے اور ان کی کیا تاریخ ہے۔ سب سے پہلے 2 چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک ہے شریعہ اور دوسرا ہے فقہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شریعہ کے اوپر۔ شریعہ مینز اٹ از اے باڈی آف اسلامک لا جو کہ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے قرآن شریف سے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی سینگز ہیں، ان کے جتنے بھی ایکشنز ہیں، یعنی ان کی جو پوری زندگی ہے، اسی طرح کنسنسس آف اسلامک اسکالرز جسے ہم کہتے ہیں اجماع، اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے قیاس۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ انکلوڈڈ ہے شریعہ میں۔ اب شریعہ کی بات کی جائے تو اس میں تو جو مین چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اب وہ ڈیوائن کمانڈز ہے، وہ ڈیوائن انسٹرکشنز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہے مسلمانوں کے لیے۔ سیکنڈلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے نبی تھے، مسلمانوں کے نبی تھے، آخری پیغمبر ہے، تو ان کی جو پوری زندگی ہے، ان کے جو ایکشنز ہے، ان کے جو سینگز ہے جسے ہم کہتے ہیں احادیث، تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر جب ہیومنز یعنی کہ جو مسلمان، جس میں وہ لوگ جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو کہ اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، جو کہ مفتیز ہوتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، تو جب وہ ان شریعہ کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ ایفرٹ کرتے ہیں اور ان شریعہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے وہ قانون بناتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو وہ فردر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کمپریہنسولی، واضح طور پر مسلمانوں کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر انہیریٹنس کا ایک مسئلہ ہے تو جو
مسلمانوں کا ایک انہیریٹنس لا ہے تو وہ فقہ کے ذریعے اس کو کافی واضح کیا گیا ہے قرآن شریف کی روشنی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایکشنز ہیں، ان کے جو احادیث ہیں، ان کی زندگی میں جو اس قسم کے کیسز پیش آئے تھے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو فقہ بنی تھی تو وہ اس کے متعلق بنی تھی کہ آپ نے باپ کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے. تو پھر چونکہ بہت ساری چیزیں تو قرآن شریف میں واضح ہے، لیکن پھر کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس بنتے ہیں، تو پھر اس کو ریزولو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے فقہ، تاکہ چیزوں کو واضح کیا جائے اور سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کو واضح ہو. تو پھر اسے کہتے ہیں فقہ. تو جب مسلمان ایفرٹ کرتے ہیں، اسلامک اسکالر، مفتی، بڑے بڑے عالم ایفرٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپلائی کرتے ہیں انٹو پریکٹیکل ٹرمز، تو اسے پھر ہم کہتے ہیں فقہ. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس ہے شریعہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینس، ان کے ایکشنز، اسے ہم کہتے ہیں شریعہ. لیکن پھر جب ہم ان سے قانون بناتے ہیں، جب ہم ان سے لاز بناتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں انٹو پریکٹیکل ٹرمز، تو اسے پھر کہا جاتا ہے فقہ. عباسد پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سنی اسکولز آف اسلامک جورسپروڈنس سامنے آتے ہیں. اس میں سے ایک تھا مالکی، دوسرا تھا حنفی، تیسرا تھا شافعی اور چوتھا تھا حنبلی. اب میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر مسلمان سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ 4 ڈیفرنٹ مذاہب ہے. یہ مذاہب نہیں ہے، ان سب کا تعلق ایک ہی مذہب سے ہے اور وہ ہے اسلام. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ان سب کا تعلق ایک ہی مذہب سے ہے، ایک ہی اسلام سے ہے، تو کیا یہ ڈیفرنٹ قسم کے فرقے ہیں؟ نہیں، یہ فرقے بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اب ان کے جتنے بھی فاؤنڈرز تھے جنہوں نے ان سارے اسکولز کی بنیاد رکھی تھی، ان سارے اسکولوں کو انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا، تو اصل میں وہ ایکسپرٹ تھے، اسلامک ایکسپرٹ تھے، اسلامک جورسٹ تھے، اسکالرز تھے وہ. اور یہ جو اس کے جو فاؤنڈرز تھے تو وہ ڈیفرنٹ پیریڈز میں گزرے ہیں اور ان کا تعلق ڈیفرنٹ ایریا سے تھا. ایک جو تھا وہ مدینہ اور مکہ میں تھا، اچھا جو دوسرا تھا تو وہ پھر بغداد میں تھا، تیسرا پھر جو تھا وہ افریقہ میں تھا، اور جو تھا وہ کسی اور ایریا میں تھا. اب جب ان کا تعلق ڈیفرنٹ ایریا سے تھا اور ڈیفرنٹ ٹائم میں تھا تو ڈیفرنٹ قسم کا وہاں پر ایک سسٹم تھا، کلچر تھا، لوگ تھے وہاں پر، اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے اور ایک فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس میں پھر اپڈیشن ہوتی ہے، اس میں پھر اپڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جب چیزوں میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ایک کنسنسس ہوتی ہے اسلامک اسکالرز کی، علماء کی ایک اتفاق ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پھر کولیکٹیولی ایک فتویٰ دیا جاتا ہے اور ان چیزوں میں پھر اپڈیشن ہوتی ہے. تو ان کے جتنے بھی لاز تھے، اگر آپ ان فقہ کو، ان سکولز کو آپ اسٹڈی کریں گے، آپ حنفی کو اسٹڈی کریں گے، آپ مالکی کو کریں گے، آپ اس کو کریں گے، اچھا ان کے جتنے بھی بیلیفز ہے تو بیلیفز ان کے ایک ہی ہے، خدا پر یقین رکھنا، پیغمبروں کے اوپر یقین رکھنا، فرشتوں کے اوپر یقین رکھنا، آسمانی کتابوں کے اوپر یقین رکھنا. یہ جو کور ان کے بیلیفز ہے تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر ان کے اختلاف تھے تو وہ لاز کے اوپر تھے، جو فقہ وہ بناتے تھے. یعنی اگر ایک لا میں بناتا ہوں اور پھر آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لا آپ نے بنائی ہے لیکن یہ لا اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں قرآن شریف سے، کیونکہ یہ ایکسپرٹ تھے، یہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے. تو یہ ڈیفرنٹ مذاہب بالکل نہیں ہے، بلکہ ان سب کا تعلق ایک ہی مذہب سے تھا اور وہ ہے اسلام. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حنفی اسکول کے اوپر. حنفی اسکول کو فاؤنڈ کیا تھا ابو حنیفہ نے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بھی لاز تھے تو وہ ریزن کا استعمال کرتے تھے اور پرسنل ججمنٹ کا وہ استعمال کرتے تھے، اس کے اکارڈنگ وہ لاز بناتے تھے. اچھا جو حنفی اسکول ہے تو یہ ایک سب سے ایک بڑی ایک
فقہ مانی جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آج بھی اس کو فالو کرتے ہیں، پوری دنیا میں زیادہ تر مسلمان۔ عباسط کے ٹائم میں یہ جو حنفی اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس تھا تو یہ بہت زیادہ ڈومیننٹ تھا، وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ اور پھر ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں جو اسلامی تاریخ ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی اس اسکول کو فالو کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اوٹمن امپائر کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ فیمس تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے مالکی اسکول۔ اس کو فاؤنڈ کرتے ہیں مالک ابن انس، اور ان کے جتنے بھی لاز تھے تو وہ قرآن شریف کو اسٹڈی کرتے تھے، اور قرآن شریف کے بعد حدیث کو اسٹڈی کرتے تھے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ مدینے میں جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی گزری تھی، پھر ان کی فیملی بھی وہاں پر تھی، پھر خلفائے راشدین کا ٹائم بھی وہاں پر تھا، تو وہاں پر ان لوگوں کے جتنے بھی ججمنٹس تھے وغیرہ، جو فیصلے ہوتے تھے، جو واقعات ہوتے تھے، تو ان کے اکارڈنگ بھی وہ اپنے لاز بناتے تھے۔ اچھا، جو مالکی اسکول ہے تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے نارتھ افریقہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹ افریقہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ سارے اس اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس کو فالو کرتے ہیں۔ تیسرا ہے شافی اسکول۔ اس کو فاؤنڈ کرتے ہیں الشافی، اور وہ جو اپنے لاز بناتے تھے تو وہ اپروچ کرتے تھے لیگل میتھڈولوجی کو، اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے تھے حدیث کے اوپر۔ اچھا، یہ جو شافی اسکول ہے تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور جو ایسٹ افریقہ ہے تو وہاں پر جتنے بھی زیادہ تر مسلمان ہیں تو وہ اس اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس کو فالو کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری جو اسکول ہے تو اسے کہا جاتا ہے حنبلی اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس۔ اچھا، اس کو فاؤنڈ کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاروں میں یہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں حدیث کے اوپر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جو حدیث ہے، جو ان کے ایکشنز ہیں، ان کے جو سینگس ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن ہے تو اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اوپر ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے، ان کے اکارڈنگلی لاز بنانی چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زیادہ تر جو مسلمان عربیہ میں ہیں، جو عربز ہے، زیادہ تر سعودی عربیہ کی اگر بات کی جائے پرٹیکولرلی، اس کے علاوہ پرشین گلف کی بات کی جائے تو وہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ اس اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس کو فالو کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ جو اسلامک لا آپ دیکھ رہے ہیں، جو فقہ ہے، تو زیادہ تر اس پر کام ہوتا ہے عباسط خلافت پیریڈ کے دوران۔ دیکھیے، جو فقہ ہوتا ہے تو اس کے تھرو وہ رول کرتے تھے، کیونکہ جو لوگوں کے جو مسئلے ہوتے تھے ڈیلی لائف میں تو ان کو بھی حل کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر انہوں نے قاضیز کو، جسے ہم کہتے ہیں ججز، ان کو انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا، اور وہ ان سارے ایشوز کو ریزولو کرتے تھے۔ اچھا، جو اسلامک لا ہے تو اس میں اگر میں بڑی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو ایک تو فیملی لا ہے۔ فیملی لا میں شادی سے ریلیٹڈ مسائل ہے، جتنے بھی مسائل ہیں تو سب کے اوپر فقہ موجود ہے۔ اسی طرح طلاق کی بات کی جائے تو طلاق سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر فقہ موجود ہے۔ چائلڈ کسٹڈی کی بات کی جائے، طلاق کے بعد بچہ باپ کے پاس ہوگا یا ماں کے پاس ہوگا، اس کے اوپر فقہ موجود ہے۔ اسی طرح اکنامک اینڈ کمرشل لا کی بات کی جائے تو اس کے اوپر اسلامک لاز موجود ہے۔ آپ نے بزنس کس طرح کرنا ہے، آپ کون کون سی چیزیں نہیں کر سکتے، کاروبار میں کون کون سی چیزیں منع ہے، جس طرح سود جو ہے وہ حرام ہے، آپ کیسینو رن نہیں کر سکتے، یہ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ ڈرگ کی کاروبار نہیں کر سکتے، آپ شراب کی کاروبار نہیں کر سکتے، آپ جو ہے ملاوٹ نہیں کر سکتے، آپ ناپ تول میں میل پریکٹس نہیں کر سکتے، آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ یہ سارے مسائل ہے بزنس سے ریلیٹڈ، ان کے اوپر فقہ موجود ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اسی طرح سوشل جسٹس کی بات کی جائے، کرمنل لا کی بات کی جائے، اسٹیٹ کو آپ نے کس طرح رن کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر بہت سارے فقہ موجود ہے۔
اچھا، آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عباست کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے رول کے دوران زیادہ تر ایسے فقے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی رول کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں، اور بہت سارے مفتی صاحبان کا اور اسلامک اسکالر کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لاز وہ بناتے ہیں جو کہ ان کو ضرورت تھی اور اپنی مفادات کے لیے وہ ان لاز کو بناتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ساری کتابوں میں بھی منشن ہے اور بہت سارے ریسرچ بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ So it was all about the origin of Islamic law or fiqh. Thank you.